چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقی تبدیلی معاشرے کے اندر کس طرح سے ممکن ہے، اس کے اوپر بہت ساری ڈیبیٹس، بہت ساری تحریریں، بہت سارے مواد جو ہے وہ ملتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو سوچنے والی ہے، جو آج کی سائنس بھی اس چیز کو پروو کرتی ہے، ہر انسان کے ارد گرد ایک مقناطیسی حالہ ہوتا ہے، ایک اس کا میگنیٹک فیلڈ ہے جس کو آرا بولتے ہیں۔ یہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، یہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے۔ کس طرح سے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے؟ اگر کسی کا مزاج اس طرح کا ہے کہ وہ اس کے مزاج کے اندر بددیانتی ہے، نیتوں میں کھوٹ ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا یا ایک دوسرے کے حقوق کھانے کے درپے ہے، اندر سے اس کی نیت یہی ہے کہ اگر اس کو موقع ملے تو وہ دوسرے کو جو ہے وہ سارے حق کھا جائے، یا دوسرے کی چیز چرا لے، یا دوسرے کو نقصان پہنچا دے، تو جب اس کی نیتیں یہ ہوں گی، اس کی نیت میں خیانت کا عنصر زیادہ ہوگا، تو اس کے ارد گرد بننے والا حالہ جو آرا ہے وہ نیگیٹو ہوگا، وہ معاشرے کے اندر اندھیرے پیدا کرے گا، نحوست پیدا کرے گا۔ تو ایسی صورت میں اگر ان افراد کی تعداد کسی بھی معاشرے میں اکثریت حاصل کر لیتی ہے تو معاشرے کے اندر ایک نیگیٹیوٹی جنریٹ ہو جاتی ہے۔ تو نیگیٹو معاشرے کے اوپر جو حکمران ہوتے ہیں وہ بھی اسی چیز کا جو وہ پرتو ہوتے ہیں۔ تو ہمارے دین میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ بھی جس طرح کے تم لوگ ہوگے اسی طرح کے تمہارے اوپر حکمران ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی تبدیلی لانے کے لیے ہمیں اپنے مزاج میں تبدیلی لانی پڑے گی، مزاج کے اندر دیانت کا عنصر لانا پڑے گا۔ یعنی جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ فرعون کا یہ قصور کہ اس کو موقع مل گیا تو اس نے اپنی فرعونیت دکھا دی۔ آج ایسے ایسے بندے، ایسے ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کو موقع نہیں مل رہا، لیکن اگر ان کو موقع دے دیا جائے تو وہ فرعون سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ اگر اندر کے مزاج اس طرح کے ہوں گے تو کس طرح سے معاشرے کے اندر ایک پازیٹیو تبدیلی آ سکتی ہے۔ کاغذی بلڈنگ کے اوپر یا کاغذی عمارت کے اوپر سونے کے تاج نہیں رکھے جاتے، بلکہ اس کے لیے اچھی مضبوط بلڈنگ پہلے بنائی جاتی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر ہیرے جواہرات یا اس کے اوپر تاج جو ہے وہ وزنی تاج تبھی رکھا جا سکتا ہے، یا اچھا اس کے اوپر اثرات تبھی آئیں گے۔ تو اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس کے لیے اگر تو دین کے اوپر عمل کیا جائے تو آخرت بھی ساتھ میں سنورتی ہے، لیکن اگر یہی مزاج کافر معاشروں نے بھی اپنا کے دیکھا ہے، دیانت کا، جھوٹ کو چھوڑ کے دوسروں کو فراڈ نہیں کرنا دوسروں کے ساتھ، تو اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایسے ہی ترتیب دیا ہے کہ دنیاوی اثرات ان کو بھی ملتے ہیں۔ ایسے ایسے ملک ہیں جو کہ ایمان پہ نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کے معاشرے میں عادتاً یا کسی اور طرح سے وہ ایک دیانت کا عنصر آ گیا ہے، اور ایک دوسروں کو نقصان نہ پہنچانا، اور تو اس کے اثرات ان کے اوپر اس طرح سے ہیں کہ وہ ترقی کرتے جاتے ہیں۔ جبکہ ہم من حیث القوم ہم اس طرح کے ہمارے مزاج بن گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے حقوق کھانے کے درپے ہیں۔ اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم کسی بھی ایسی چیز سے باز نہیں آتے۔ تو ایسے معاشرے میں جب اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی تو وہاں پہ کبھی بھی اس طرح کا معاشرہ نہیں بن سکے گا، کبھی بھی اس طرح کی سٹرکچر یا اس طرح کا ماحول نہیں بن سکے گا جس میں برکات ہوں، بلکہ اس میں نحوست ہوتی ہے، اور چاہتے ہوئے بھی اچھے حکمران، اچھے جو لیڈر ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکتے۔ اب یہ اللہ کی مرضی کہ کتنے فیصد ایسے افراد اللہ کو منظور ہیں، اللہ کو قبول ہیں۔ کیا آدھی آبادی اس طرح کی ہو جائے، یا 1/4 آبادی ہو جائے، یا کتنے افراد ہوں جن کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر لے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے مزاج کے اندر سے تبدیلی لائیں، اپنے آپ کو دیانت پہ لائیں،
اپنے آپ کو اللہ کے روبرو لائیں، تاکہ آپ یہ اپنے ارد گرد کا جو ایک آپ کے اوپر ایک میگنیٹک فیلڈ ہے وہ ایک پازیٹیو اس کے جو اس کے اندر ایک پازیٹیوٹی آئے، اس کی لہریں پازیٹیو جو ہے اس کے ارد گرد سٹرکچر بنے، تو اس سے ایک معاشرے کے اندر حقیقی تبدیلی آ سکتی ہے انشاءاللہ۔